آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی پسندیدہ چیزیں ارشاد فرمائی. اس کے بعد سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا ثلاث، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں. اسی طرح پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے 3 پسندیدہ چیزیں ارشاد فرمائی. تو یہ ایک لمبی حدیث ہے، حدیث ثلاثی کے نام سے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پسندیدہ 3 چیزیں بتائیں، ان میں سے پہلی چیز فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بات پسند ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، کہ میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں. کہ سبحان اللہ، کہ مجھے یہ پہلی چیز کہ میں ہر وقت آپ کو دیکھتا رہوں، یہ میری پہلی تمنا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ تو حسن کا انتہا تھی، آپ کے حسن کی، جس حسن کی، جس چہرے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھائیں والضحیٰ واللیل اذا سجا. جس شہر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، اس شہر کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی لا اقسم بہذا البلد. تو ایسا مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں سے پہلی چیز کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا دیدار کرتا رہوں. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور واپس آ گئے. کسی نے پوچھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کی، آپ بس گئے ہیں اور دیدار کیا ہے، واپس تشریف لے آئے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے بھوک نے ستایا تھا اور میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہوں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، میری ساری بھوک ختم ہو گئی، میری ساری بھوک ختم ہو گئی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی کی جو تمنا تھی نا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی وسیلے بنائے. کہ ویسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ زیارت کرتے تھے، مختلف اوقات میں زیارت کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہانہ بنایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے تو غار میں جب پناہ لی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا اور جی بھر کر دیدار کیا، جی بھر کر دیدار کیا. سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سر مبارک تھا، ایسے لگتا تھا جیسے رحل میں قرآن پڑھا ہوتا ہے، جیسے رحل میں آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. فرمایا رحل جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود تھی اور قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایسا نمونہ کہ ایسے لگتا تھا جیسے رحل قرآن مجید رحل کے اندر پڑا ہوا ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تمنا کو اور زیادہ کیسے پورا کیا کہ سچے دل سے یہ تمنا کی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنائے کہ آج بھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جنت کے ٹکڑے میں موجود ہیں تو ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا تاکہ قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے۔ تو یہ پہلی پسند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ اور دوسری فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مجھے چیز جو پسند ہے کہ میرا مال ہو اور آپ مجھے حکم فرماتے رہیں، میں آپ کی حکم پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، اپنا مال خرچ کرتا رہوں۔ وَإِنْفَاقُ مَالِ عَلَى رسول اللہ، یہ میری دوسری پسند ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا سب مال قربان کیا۔ بہت بڑے تاجر تھے، کتابوں میں آتا ہے جب اسلام قبول کیا 40,000 دراہم کے مالک تھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی رضا کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال خرچ کرتے رہے، غلاموں کو آزاد کرتے رہے، اسی طرح اور سارے جو نیک کام تھے ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلاموں کو آزاد کیا اور 35,000 دراہم خرچ کر چکے تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر کا سامان لے کر، اپنے گھر کا سب کچھ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اس دن میں نے سوچا تھا کہ آج میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ میرا مال زیادہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھوڑا ہے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہی ایسا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، اس دن میں سمجھ گیا کہ میں پوری زندگی حضرت ابوبکر صدیق سے آگے نہیں بڑھ سکتا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی طرح حضرت جب ہجرت فرمائی تو 5,000 دراہم جو بقیہ تھے وہ بھی اپنے ساتھ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت میں تشریف لے گئے، اور جب مسجد نبوی کی زمین خریدنی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، مال خرچ کرنے کا ترغیب دی، تو سب سے پہلے جو مسجد کی زمین خریدی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدی۔ اور یہ وہ زمین کا ٹکڑا ہے جو بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جس زمین کے ٹکڑے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، وہ زمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر وقف کی تھی۔ کتنا پاک مال تھا، جیسے کہتے ہیں نا، جتنا آدمی کا پاک مال ہوتا ہے اتنا ہی پاک کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مال کے کیا کہنے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مال لے کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نیک کاموں میں خرچ کیا، مسجد کی زمین خریدی، اب قیامت تک وہاں سجدے ہوتے رہیں گے، سارے کا سارا ثواب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا رہے گا۔ تو 40,000 دراہم کے مالک تھے، 35,000 دراہم ہجرت کے واقعے سے پہلے اللہ کے نام پہ خرچ کر چکے تھے، 5,000 دراہم بعد میں خرچ کیے، لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو
2 چادریں جو صرف اپنے جسم مبارک پر تھیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کے کوئی مالک نہیں تھی۔ انہی چادروں کے اندر ایک نئی چادر خریدی گئی، 2 چادریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جو پرانی تھیں ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کفن دیا گیا اور ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے میں دفن کر دیا گیا۔ تو دوسری جو پسند فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا مال ہو اور میں آپ کے نام پہ خرچ کرتا رہوں، اور یہ واقعی کر کے دکھایا۔ تیسری پسند اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، کہ میری یہ پسند ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، اور میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر بھی تھے، اور اس میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دی، اس میں بھی پیچھے ان کے ذہن کے اندر چونکہ شریعت کو زندہ کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا، ان کے نیک خیالات تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی بیٹی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس وجہ سے دی کہ نکاح میں ایک تو نسبت قائم ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت قائم ہوگی، دوسرا میری بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل سیکھے گی، شریعت سیکھے گی، جو گھر کے معاملات ہوتے ہیں، جو گھریلو زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ سیکھے گی، عورتوں کے مسائل سیکھے گی، حلال حرام کے مسائل سیکھے گی۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر شریعت سکھائی۔ پھر بڑے بڑے صحابہ جب ان کو کوئی مسئلے کا حل نہیں ملتا تھا تو وہ سارے کے سارے صحابہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سے بڑے مسائل ان کو حل کر دیا کرتی تھی۔ تو یہ بھی ان کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وراثت کے بہت سارے مسائل جو ہم حل نہیں کر سکتے تھے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب ہم حاضر ہوتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں بیٹھ کر ہمیں وراثت کے مسائل جب بتایا کرتی تھیں، ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی 3 پسندیدہ چیزیں تھیں۔ پہلا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مجھے یہ چیز پسند ہے کہ میں ہر وقت آپ کا دیدار کرتا رہوں۔ دوسرا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے پسند ہے کہ میں اپنا سارا مال آپ پر خرچ کر دوں۔ اور تیسرا کہ میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں۔